سبحان اللہ. سید نور میاں کا بہترین خطاب بہت ہی اچھے انداز میں اللہ کے ولی کی شان سماعت کریں. کون علامہ نور الدین جامی جو حضور کے دربار میں کلام سنانے جاتے ہیں تو حضور علیہ السلام فقط اپنی قبر سے سنتے ہی نہیں بلکہ جواب دیتے ہیں. ہاں، اور جواب کیا دیتے ہیں؟ جب یہ حاضری دے کر پلٹنے لگتے ہیں تو قبر مصطفیٰ سے آواز آتی ہے، جامی جانا پلٹ کے پھر آنا، جامی جانا پلٹ کے پھر آنا. تمہارا پھر حاضری ہوتی ہے، پھر حضور کو نعت سناتے ہیں. اللہ اکبر. قبر مصطفیٰ سے آواز آتی ہے، جامی جانا پلٹ کے پھر آنا. مگر ایک مرتبہ حضور کو نعت سنا کر پلٹنے لگے تو آواز کچھ یوں آئی، جامی جانا اور خوش رہنا. اللہ اکبر. علامہ سمجھ گئے لگتا ہے دوبارہ مجھے حاضری کا شرف نہیں ملے گا، اسی لیے حضور نے فرمایا نہیں کہا کہ واپس پھر آنا، بلکہ حضور نے فرمایا خوش رہنا. اس کا مطلب دعا تو دی ہے مگر شاید حاضری کا شرف نہیں ملے گا، حاضری کی اجازت نہیں ملے گی. القصہ مختصر، اپنے دل میں فراق طیبہ کا درد لیے ہوئے وہ دن گزارتے رہے. ایک دن عشق نے انگڑائی لی اور کہا چلو جامی آج کوشش تو کرتے ہیں مدینہ جانے کی. اپنے وطن معلوم سے جناب مدینے کے لیے چلے. ابھی راستے میں ہے، ادھر مدینے کی سرکار نے وقت کے بادشاہ کو خواب دکھایا، ایک ہمارا عاشق آتا ہے، تم اس کو آنے مت دینا بلکہ اس کو وہیں سے واپس کر دینا. اللہ اکبر. علامہ جامی تشریف لائے. چونکہ بادشاہ کو حضور نے بتایا تھا کہ جناب جامی دکھتے کیسے ہیں، اسی طریقے سے انہوں نے روک لیا. القصہ مختصر، جامی واپس چلے گئے مگر ایک مدت گزر گئی، حضور کی یاد میں تڑپ رہے ہیں. آخر کار کلام لکھا ہے اور لکھ کر جاتے ہیں مدینے کی طرف. اب کی قافلے کے ساتھ نہیں جاتے، اب کی تابوت کے اندر پیک ہو کر جاتے ہیں، اب کی خود کو ڈبے میں پیک کر کے لے جاتے ہیں تاکہ شہنشاہ وقت مجھے نہ روکے، تاکہ سیکیورٹی گارڈ مجھے نہ روکے. مگر اللہ اکبر کبیرہ، حضور تو ڈبوں کے اندر کی بھی خبر رکھتے ہیں. ان عقل کے یتیموں سے کہو جب حضور ڈبے کے اندر کی جانتے ہیں تو پھر قبر کے اندر کی کیوں نہیں جانیں گے؟ ہمارا عشق تو یہ ہے بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر، کیونکہ ہر ایک غلام کا چہرہ حضور. جامی ڈبے میں پیک ہو کر آ رہے، حضور بادشاہ کے خواب میں آنے مت دینا. پھر آ رہا ہے، کہا حضور کیسے آ رہا ہے؟ آپ کی بات تابوت میں پیک ہو کر آ رہا، آنے مت دینا. تابوت کی نشاندہی حضور نے فرمائی. تابوت کے قریب جا کر تابوت کو کھولا گیا تو علامہ نکلے. اللہ اکبر. عشق ہے، دیکھیں آپ، جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی تو کھلتے ہیں فقیروں پر اسرار شہنشاہی. عشق ہی تو ہے جو جناب پتھر کے نیچے سے اٹھا کر حبشہ کے پکے رنگ کے بلال کو کعبے کی چھت کے اوپر چڑھا دیتا ہے. یہ عشق ہی تو ہے جو جناب والا عیسائیت اور جناب مجوسیت سے اٹھا کر سلمان فارسی کو عشق و محبت کا امام بنا دیتا ہے. یہ عشق ہی تو ہے جو روم کے گورے چٹے صہیب کو اسیر مصطفیٰ بنا دیتا ہے. یہ عشق ہی تو ہے جو ابو ایوب انصاری کو میزبان مصطفیٰ بنا دیتا ہے. یہ عشق ہی تو ہے جو جناب عبد الرحمن ابن صخر کو ابو ہریرہ بنا دیتا ہے. یہ عشق ہی تو ہے جو ابو قحافہ کے بیٹے کو افضل البشر بعد الانبیاء بنا دیتا ہے. یہ عشق ہی تو ہے جو خطاب کے بیٹے کو امیر کاروان عادل بنا دیتا ہے. یہ عشق ہی تو ہے جو عفان کے بیٹے کو غنی کر دیتا ہے. یہ عشق ہی تو ہے جو علی حیدر کرار کو برادر مصطفیٰ بھی بناتا ہے اور سراپا مشکل کشا بناتا ہے. کون سا عشق؟ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، وہ آگ لگائی ہے جو آگ بجھا. یہ عشق ایسا ہے کہ خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا. جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی. اس لیے میرے نوجوان بھائیوں، عشق اس سے نہ کرو جو تھانے کی سیر کرواتا ہے، عشق اس سے کرو جو مدینے کی سیر کرواتا ہے. عشق اس سے نہ کرو جو نیند کو اڑا دیتا ہے، عشق اس سے کرو جو بے قراروں کو قرار دے دیتا ہے. عشق اس سے نہ
عزتوں کو بھی باعزت بنا دیتا ہے. بہرحال میرا موضوع عشق مصطفیٰ نہیں ہے, یوں تو ساری زندگی کا عنوان ہی یہی ہے, مگر جناب والا بات ابھی کر رہا تھا جامی کی. یہ عشق ہے جو ڈبے میں پیک کر کے مدینے لے جا رہا ہے. آپ کو کلو منالی جانے کا ٹائم ہے, پتہ نہیں کلو منالی ہے کلو منالی کلو ہی ہے نا, ہاں کلو منالی جانے کا ٹائم ہے. آپ کو جناب والا بمبئی میں سیر و تفریح اور گوا میں جا کر نہانے کا وقت ہے. نعوذ باللہ من ذالک. جس قوم کی بیٹیاں سگنلوں پر بھیک مانگ رہی ہوں, وہ قوم ہزاروں روپے پکنک میں اڑا دیتی, اور یہ کہہ کر کہ مولانا صاحب ایک بار ہی تو جاتے ہیں سال میں, ایک بار ہی تو جاتے ہیں, روز روز تو نہیں جاتے. یہ تو کوئی دلیل اور ثبوت نہیں ہوا نا. ایک بار کرتے ہیں, ایک بار کرتے ہیں, ایک بار کچھ بھی کر لو کہ ایک بار کرتے ہیں. چلیں آگے بڑھتا ہوں, بات جامی کی چھوٹ نہ جائے, کیونکہ یہ ایک ایسا عاشق ہے جب اس کا نام آتا ہے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اللہ نے اس کی رگوں میں نہ جانے کتنا عشق عطا فرمایا تھا. اللہ اکبر. تابوت میں پیک ہو کر جا رہے ہیں, کرنا کیا ہے, حضور کی نعت لکھی ہے, حضور کو سنانا ہے. اللہ اکبر. بادشاہ نے تابوت کھولا, علامہ مل گئے, نکال کے اب کی بار بادشاہ نے پیک کر دیا جیل کے اندر. جب قید کر دیا نا جیل میں, تو حضور علیہ السلام پھر آ گئے. کتنا پیار ہے حضور کو اپنی امت سے. پھر آ گئے خواب. کہا بادشاہ وہ کوئی مجرم تھوڑی ہے جو تو نے اس کو قید کر دیا, وہ مجرم نہیں ہے. تو کہا سرکار بات سمجھ نہیں آتی, آتا ہے تو آنے نہیں دیتے, گرفتار کرتا ہوں تو پکڑنے نہیں, پھر آ جائے گا. اللہ اکبر. کیا وجہ ہے حضور آپ آنے نہیں دیتے؟ اب مدینے کی سرکار ارشاد فرماتی ہے, بات فقط اتنی ہے, اس نے ایک نعت لکھی ہے, اگر وہ نعت میری قبر پر آ کر مجھے سنا دے گا تو کہیں ایسا نہ ہو مجبوراً اس کو مبارکبادی دینے کے لیے مجھے اپنی قبر سے ہاتھ نکالنا پڑے اور کائنات کا نظام درہم بہم ہو جائے, اس لیے میں اسے آنے نہیں دے رہا. نعت کون سی تھی؟ دلم فرسودہ جا پارا سے ہجرا یا رسول اللہ, دلم پزمردہ آوارا سے اسیا یا رسول اللہ, چو بازو شفاعت را کشائی پر گناہگارا, مکن محروم جامی را درا آیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت مصطفیٰ.